بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور عذاب الہی کے واقعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو بت پرستی زوروں پر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوہ وآطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ 950 برس تک کرتے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 سال کم 1000 سال رہے، یعنی 950 سال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، 950 برس دعوت و تبلیغ اور سعی و اصلاح میں مصروف رہے۔ پھر طوفان آیا، طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے، اسی طرح کل عمر 1050 سال رہی۔ غور فرمائیے کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے کس قدر جان فشانی کی اور کس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے تھے اور سمجھتے تھے یہ مر گئے، مگر پھر جب اگلے دن ان کو ہوش آتا تو ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کے عمل میں لگ جاتے۔ محمد بن اسحاق نے عمر بن لیثی سے روایت کیا ہے کہ جب ان کو خبر پہنچی تو نوح علیہ السلام کی قوم ان کا گلا گونٹ دیتی تھی، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے، اور پھر جب ہوش آتا تھا تو یہ دعا کرتے تھے رب اغفر لی قومی انہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ جانتی نہیں۔ ایک نسل سے ایمان نہ لانے پر مایوس ہوئی، آپ ایک نسل سے ایمان نہ لانے پر مایوس ہوئے تو یہ امید رکھتے تھے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ وہ نسل بھی گزر جاتی تو تیسری نسل سے یہی توقع لگا کر اپنے فرض منصبی میں مشغول رہتے، کیونکہ ان نسلوں کی عمریں اتنی طویل نہ تھیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزہ طویل عمر عطا ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کیوں کی جب ان کی نسل پر نسل گزرتی رہتی اور آنے والی نسل پچھلی نسل سے زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوئی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں اپنا شکوہ پیش کیا اور فرمایا میں نے ان کو رات دن اجتماعاً و انفراداً، علانیہ اور خفیہ، جو بھی طریقہ کسی کو راستے پر لانے کا ہو سکتا تھا وہ سب اختیار کیا۔ کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کبھی جنت کی نعمتوں کی ترغیب دلائی اور یہ کہ ایمان و عمل صالح کی برکت سے تمہیں دنیا میں فراخی و خوشحالی نصیب ہوگی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو پیش کر کے سمجھایا، انہوں نے ایک نہ سنی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کی پوری قوم میں جس کو ایمان لانا تھا لے آیا، آگے ان میں کوئی ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، بے شک آپ کی قوم میں سے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر جو لا چکے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر بد دعا کے کلمات آئے۔ کئی نبیوں نے بد دعائیں کی ہیں، کیا ہمارے آقا و مولا سید النبیین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے 7 سرداروں کے حق میں بد دعائیں نہیں کی؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں پر جب کہ معجزات پر معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان پر بد دعائیں نہیں کی؟
چنانچہ فرمایا ربا نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یأمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے میرے پروردگار، ان کبتیوں کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ لیکن نبیوں کا بد دعا کرنا ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ بات بات پر اپنے نفس کی خاطر دوسروں پر بد دعائیں کریں، لعن و طعن کریں۔ انبیاء دین پر لانے کی خاطر طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، مصائب جھیلتے تھے، بعض دفعہ ان کی فرمائشی معجزات تک پورا کر دیتے، پھر ان کو بار بار کی درخواست پر عذاب لے آؤ تب عذاب کی دعا کرتے۔ ایک بات پر بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کسی نبی کی ایسی فضیلت و برتری کو بیان کرنا جس سے کسی نبی کی تحقیر و تذلیل ہونا جائز اور حرام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے نبی کی فضیلت بیان نہ کریں۔ سارے انبیاء برابر نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے افضل اور برتر ہیں۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا تذکرہ کیا۔ ایک تو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان کی قوم میں سے کوئی ایمان قبول نہ کرے گا، جن کو قبول کرنا تھا کر لیا، ان کی تعداد 80 یا 100 بتائی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کفار کو ہلاک نہ کیا جاتا تو 80 لوگوں کو بھی وہ گمراہ کر دیتے، اس لیے ایسے لوگوں سے خدا کی زمین کو پاک کرنا از حد ضروری تھا۔ آج حال یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے کسی کے پاس ایک مرتبہ گئے، 2 مرتبہ گئے، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بار بار کیا جانا جب یہ شخص مانتا ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1-2 مرتبہ، 1-2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، بلکہ مسلسل اور لگاتار 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، تب جا کر 80 یا 40 آدمیوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار زمین پر کسی کافر بشندے کو نہ چھوڑ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا ناپسند ہوتی تو فوراً وحی نازل ہوتی کہ اے نبی تم مایوس کیوں ہو گئے، ہم آگے چل کر ہدایت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری زبان سے سننے کے منتظر تھے اور حکم ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو، اس میں مومنوں کو سوار کرنا ہے، اس لیے کشتی تیار کر لو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ سب کے سب کافر ہیں، اس لیے ان کے متعلق مجھ سے درخواست مت کرنا، انہم مغرقون، یہ سب کافر غرق ہو ہوں گے۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب ان کی قوم کے گرو گنٹھال ان کے پاس سے گزرتے، یعنی مذاق کرنے والے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا طرح طرح سے ہنسی مذاق، ٹھٹھا اور مذاق کرتے ان کو، نوح علیہ السلام کو۔ من متا سرتا نجارن یا نوح، اے نوح تم کب سے بڑی بن گئے ہو، یعنی ترخان لکڑہارے بن گئے ہو۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہم سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہو
تو ہم تم سے ٹھٹھا مزاح کریں گے جب غرق کیے جاؤ گے، جیسا کہ تم ہم سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ کفار کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کشتی پانی پر چلائی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم اس کشتی کو ریت پر چلاؤ گے، یہاں تو دور دراز تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں۔ کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو؟ کشتی تیار ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کشتی کی لمبائی 600 گز تھی اور اس کشتی کے مختلف درجے بنائے گئے تاکہ جانوروں کو الگ الگ خانوں میں رکھا جائے۔ عذاب خداوندی، طوفان کیسے آیا؟ جب حکم خداوندی آ چکا، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ چکا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے کہا کہ کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو دو کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو، مگر جن لوگوں پر بات ثابت ہو چکی، یعنی جو ایمان نہیں لائے، اور ان پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو اور مومنوں کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب کی ابتدا تمہارے گھر سے ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ عذاب کا آغاز میرے ہی گھر سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کی ابتدا آپ ہی کے گھر سے ہوگی، کیونکہ آپ کی بیوی کافرہ ہے۔ آپ کی ایک بیوی وائلہ نامی تھی اور ایک لڑکا جس کا نام تھا یام اور اس کا لقب تھا کنعان، یہ دونوں کافر تھے۔ چنانچہ عذاب کا آغاز ہوا اور تنور جہاں سے آگ نکلا کرتی تھی وہاں سے پانی نکل آیا، پھر پوری زمین چشمہ بن گئی اور آسمان کے دہانے کھول دیے گئے۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو لے کر چل رہی تھی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ان کو پہاڑوں کی مانند موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان الگ تھلگ تھا، اس کو پکارا، کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں تو کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر وہی جس پر خدا رحم کرے، وہ بچتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر ایمان و توحید نہیں تو پھر بھی نہیں بچا جا سکتا۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں، پسر نوح بابدا با نستس خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کی صحبت اختیار کی تو اس کی خداوند خاندان کی عظمت و شرافت اور نبوت کچھ کام نہ آ سکی۔ کنعان نے تو سمجھا کہ عام بارش ہے اور عام طور سے بارش زیادہ نہیں، کبھی کبھی وہ 2-3 سینٹی میٹر ریکارڈ کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کتنے مکانات گر جاتے ہیں، درخت زمین بوس ہو جاتے ہیں، بڑا طوفان سمجھا جاتا ہے اور پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے، پورے راستے جام اور مسدود ہو جاتے ہیں۔ وہاں کتنی بارش ہوئی کہ بہت سے پہاڑوں کو بھی عبور کر گئی۔ وہاں سینٹی میٹر یا فٹ کا حساب نہیں، میٹر کا حساب نہیں، بلکہ کلومیٹر کا حساب تھا،
اور دستور ہے کہ بارش ہوتی ہے پھر 2-4 گھنٹے بعد بند ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بڑا نقصان ہوتا ہے، اور وہاں تو مسلسل 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی۔ پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین۔ اور وہ جانور بھی مختلف طرح کے تھے، کیونکہ جانور بھی بہت سے کام کاج کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ بعض تو کھانے کے لیے کام آتے ہیں، بعض بار برداری اور دودھ دیتے ہیں، بعض کی ہڈیاں بڑی مفید اور کارآمد ہوتی ہیں۔ اس لیے جانوروں کو بھی ساتھ میں رکھا گیا اور ان کے مختلف درجے بنائے گئے، تاکہ ایک جانور دوسرے جانور پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ اگر ایک جگہ شیر اور بکری کو رکھ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ شیر بکری پر حملہ کر دے گا، اس لیے اس کو بطور خاص خیال رکھا گیا تھا۔